الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کا رب ذوالجلال نے حکم فرمایا، وہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ جس کے لغوی معنی آتے ہیں زیادہ ہونا، پاک ہونا، بڑھنا، اس زکوٰۃ کے معنی ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے مال کو پاک فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال جہاں بھی نماز کا حکم دیا اس کے فوری بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے، روزہ ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، حج ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے اور فریضہ بھی ہے۔
نماز ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. روزہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. زکوٰۃ جس کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا کہ وہ صاحب نصاب تک پہنچ چکا تو اس میں سے 40واں حصہ نکالنا فرض ہے. پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں کی شریعت میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا. اگرچہ زکوٰۃ کی مقدار، اس کا نصاب، اس کا مصرف مختلف رہا ہو، لیکن مال میں سے چند حصہ، تھوڑا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم یکساں رہا ہے. اور رب ذوالجلال نے اس امت کے مالداروں پر جس کے پاس نصاب تک پہنچنے کا مال ہو اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. اور رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں مومنین کے صفات. قرآن شریف کے ابتدا میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں مومنین کے اوصاف بیان فرمائے تو اسی کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو یہ خرچ کرنا، مال کو اللہ کے راستے میں لگانا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن کے ابتدا میں بیان فرمائی. تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیا کرے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال زکوٰۃ کا حکم سال میں ایک مرتبہ دیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. نماز تو ہر دن فرض کی ہے اور 5 وقت کی نماز فرض ہے. روزے اللہ نے سال میں ایک مرتبہ فرض فرمائے، 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے. اور حج اللہ رب العزت نے زندگی میں 1 مرتبہ فرض فرمایا ہے کہ استطاعت والوں پر. اور زکوٰۃ کا حکم سال میں 1 مرتبہ دیا اور کہا کہ زکوٰۃ جب آپ نکالیں گے تو پورا مال نہیں، اللہ نے پورا مال نکالنے کا حکم بھی نہیں دیا، آدھا مال نکالنے کا بھی حکم نہیں دیا. اگر اللہ پورا مال نکالنے کا حکم بھی دیتے تب بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس لیے کہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، مال اسی نے عطا کیا ہے. اگر پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے دیتا تب بھی اللہ کا احسان ہوتا. لیکن رب ذوالجلال کا فضل یہ ہے، احسان ہے امت پر کہ اس نے اپنے پورے مال میں سے 40واں حصہ نکالنے کا حکم دیا، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، ہفتے میں نہیں، مہینے میں بھی نہیں، سال میں 1 مرتبہ. اور اس کو سمجھیں کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ سال کے اندر 1 مرتبہ پوری جتنی بھی فصلیں
کسان فصل ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، کھیتی پر مزدوری کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ فصل کا وقت آ جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی وقت میں ہو، سال میں ایک مرتبہ فصل آتی ہے۔ آم ڈالا تو آم کا درخت، اس کی فصل سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ آئی تو گویا کہ پیسہ اس کے پاس ہاتھ میں آ گیا۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں کہ جب مال آپ کے قبضے میں آ گیا ہے، مال آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے حساب لگا کر 40واں حصہ خرچ کیا کرو۔ تو اس لحاظ سے یہ حکمت یہ ہے کہ سال کا جب پورا ہوتا ہے وقت تو اس میں ہر لوگوں کی فصل کا وقت آ جاتا ہے، فصل سے فارغ ہو کر ہر انسان کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے، تو اس وقت رب ذوالجلال حکم دیتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالا کرے۔ لیکن زکوٰۃ جب آدمی نکالتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اپنے مال کی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو رب ذوالجلال مال کے زکوٰۃ نکالنے پر اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں، مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے پر ہمارے پاس جو مال ہے اس میں سے کمی ہو جائے گی، لیکن یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ مال کے نکالنے پر، زکوٰۃ نکالنے پر مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ آپ بیتی کے دوسری جلد کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سہارنپور میں بہٹ علاقے کے اندر انگریزوں کی کوٹھیاں تھی، اور ان کوٹھیوں کے جو چوکے دار تھے وہ مسلمان تھے۔ ایک مرتبہ ان کوٹھیوں پر آگ لگ گئی، بہت زیادہ آگ لگی۔ اب لوگ دیکھتے کہ یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، آگ کے شعلے بنتے گئے، کوٹھیاں جلتی گئیں۔ ایک چوکے دار جو مسلمان تھا اس نے دیکھا کہ آگ بڑھتی آ رہی ہے، اور جس مالک کے مکان کی یہ چوکے داری کر رہا تھا وہ آگ اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے سوچنے لگا کہ میں جلدی سے جا کر اپنے مالک کو خبر کر دوں، ورنہ یہ مکان بھی جل جائے گا، اس کی جائیداد ختم ہو جائے گی۔ فوری طور پر انگریز کے پاس گیا۔ اس وقت انگریز وہاں پر سہارنپور میں نہیں رہتے تھے، کوئی بمبئی میں رہتا تھا، کوئی کلکتہ میں رہتا تھا، کوئی دلی کے اندر رہا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ مسلمان چوکیدار انگریز کے پاس، اپنے مالک کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ مالک صاحب، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی ہے، آپ کا مکان جل چکا ہے۔ انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، ایک کافر ہے، لیکن وہ توجہ نہیں دیا اس مسلمان کی اس بات پر۔ پھر مسلمان کہتا ہے کہ مالک، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی ہے، آپ کا مکان جل چکا ہے، پھر بھی توجہ نہیں کیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب یہ مسلمان کہتا ہے تو انگریز اطمینان سے کہتا ہے کہ بھائی ڈرو نہیں، میرا مکان نہیں جلے گا، میری جائیداد ختم نہیں ہوگی، میری جائیداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب یہ مسلمان جو چوکیدار تھا یہ پریشان تھا، اس نے کہا کہ مالک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہٹ میں آگ اتنی زیادہ لگی ہے، آس پاس کے جتنی کوٹھیاں تھی سب جل گئی، آپ کی کوٹھی بھی جل گئی ہوگی۔ انگریز کہتا ہے کہ نہیں، میں نے مسلمان جس طرح مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، میری عادت یہ ہے میں بھی اپنے مال کا زکوٰۃ نکال کر خرچ کرتا ہوں۔ میں نے مسلمان ایک عالم سے سنا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، رب ذوالجلال اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ مجھے یقین ہے، میرا بھروسہ ہے، میری جائیداد کو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ مسلمان جو چوکیدار تھا دوڑتا ہوا جا کر دیکھتا ہے بہٹ کے اندر جتنی بھی کوٹھیاں تھی سب کی سب جل گئی تھی، لیکن اس انگریز کے کوٹھی کو نہ آگ لگی نہ اس کی جائیداد جلی ہے، اس کی جائیداد کو کوئی
نقصان نہیں پہنچا. ایک غیر مسلم جو زکات نکالنے پر اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، تو کیا مسلمان جب اپنے مال کی زکات نکالتا ہے اس کے مال کی حفاظت کیا اللہ نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے. لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کی حق زکات نکالا کریں. اسی میں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ آگے ایک اور واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جس کا نام تھا حافظ فضل حق. اس کا تقیہ کا نام تھا اللہ کا فضل. ہمیشہ کہتا تھا اللہ کا فضل، ہر بات پر اللہ کا فضل کہا کرتا تھا. ایک مرتبہ اپنے شیخ کے پاس آیا، اپنے شیخ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ شیخ جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. اب ان کے جو شیخ تھے وہ تو مسکرائے، کہنے لگے عجیب بات کہتے ہو، یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، کیا بات ہے؟ اب مسکرانے لگے. تو حافظ فضل حق کہنے لگے کہ حضرت شیخ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ آج رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا. میرے گھر میں ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اندر میں اپنا مال بھی رکھتا ہوں، اسی صندوق میں اپنے گھر کا مال بھی رکھتا ہوں، اسی صندوق میں مدرسے کا جو مال ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اندر رکھتا ہوں، اور میں نے اس صندوق کو 6 پیسے کا تالا لگا دیا ہے. لیکن بات دراصل یہ کہ آج رات میں سو رہا تھا تو میرے گھر میں 4 چور آئے اور وہ میرے جو صندوق تھا اس پیٹی کو کھول رہے تھے. میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ 4 چور بیٹھ کر ایک چھوٹا سا تالا جو 6 پیسے کا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میری آنکھ کھلی تو میں نے چوروں سے کہا کہ دیکھو بھائی تم تو 4 ہو، تم تو 4 ہو، اگر تم 12 بھی ہوتے تو میرے اس قفل کو نہیں توڑ سکتے. اگر تم 12 بھی آ جاؤ تو میرے اس قفل کو نہیں توڑ سکو گے. اس لیے کہ میں نے اپنے مال کی زکات پیشگی میں دے دی ہے، یعنی کہ میں نے اپنے مال کی زکات پہلے ہی سال ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، میں نے ایڈوانس میں ادا کر دی ہے. میں نے جب اپنے مال کی زکات دے دی مجھے یقین ہے اللہ میرے مال کی حفاظت فرمائیں گے. لیکن وہ چور اپنے کام میں لگے رہے، میں اپنی جگہ سو گیا. تہجد کے لیے جب اٹھا تو وہ لوگ ویسے پھوڑنے میں مشغول تھے، ابھی تالا نہیں پھوٹا تھا. اور فجر کی اذان ہوئی، فجر کی اذان کے بعد دیکھا کہ وہ تالا پھوڑنے میں مصروف ہیں. میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اپنا وقت خواہ مخواہ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اس لیے کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. میں نے اپنے مال کی زکات دے دی ہے، رب ذوالجلال میری مال کی حفاظت فرمائے. اور میں فجر کی نماز کے لیے چلا گیا اور جا کر آ کر دیکھا وہ چور نہیں تھے، میرا صندوق ویسے ہی چھوڑ کر گئے تھے. شیخ سے فرماتے ہیں کہ حضرت جی میں نے اپنے مال کی زکات پیشگی میں، یعنی کہ ابھی سال مکمل نہیں ہوا، سال مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے دے دی، اللہ نے میرے مال کی حفاظت فرمائی. اور آج ہم دیکھیں 6 پیسے کا تالا 4 چور نہیں پھوڑ سکے، اور آج 6000 کا تالا لا کر لگا رہے ہیں. دروازہ بہت ہی قیمتی، اسے لاکھ کتنے ہزار کا لگا رہے ہیں، 6000 کا، 12000 کا، 10000 کا. 4 چور تو دور کی بات، ایک چور بھی توڑ رہا ہے. تجوری بناتے ہیں اور تجوری کوئی اٹھا نہیں سکتا، شاید 50 آدمی ملا کر بھی اٹھا نہ سکے، لیکن اس کو توڑ رہے ہیں کتنے چور. وجہ کیا ہے؟ ہمارا مال چوری ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارا مال گم ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارا مال نقصان میں جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ مال زکات ادا کرنے پر مال کم ہو جائے گا. خدا کی قسم مال کم نہیں ہوگا. مال کے زکات نکالنے پر اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے، مال میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے. ایسی برکت ہوگی کہ ہم خود حیران ہوں گے. مال کی حوث ہماری دلوں کے اندر اتنی پھنس گئی ہے، اور اتنی مال کی کیا ہے چاہت ہمارے دلوں کے اندر گھس گئی ہے اور اتنی بسی ہوئی ہے، جیب سے چند روپے نکالنا ایسے لگا ہے گویا کہ اپنا کلیجہ نکال کر
دے رہے ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے، حکم کو ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ میں اپنا واقعہ کہتا ہوں، آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے افطار کے لیے کچھ پھل فروٹ خریدنے کے لیے میں گیا تاکہ میں گھر کے اندر افطاری کے لیے اپنا سامان دے دوں۔ افطار کے لیے تربوز میں نے خریدا، اس کو رقم میں نے دے دی۔ جب پرس میں نے جیب سے نکالا تو اس وقت 500 کے 100 کے 5 نوٹ یعنی کہ 500 روپے نیچے گر گئے، میں نے نہیں دیکھا، اور میں اپنا بٹوا کیا ہے پرس اپنے جیب میں رکھ کر پھل لے لیا اور نکل گیا۔ اب میں گھر کے قریب پہنچا، مجھے خیال آیا کہ میں جب پیسے جیب میں رکھ رہا تھا مسجد کے اندر تو اس وقت میں نے پرس میں نہیں رکھے، اور میں نے دکاندار کو پرس میں سے پیسے نکال کر دیے، شاید وہ پیسے ہیں یا نہیں۔ جب جیب میں چیک کیا تو پیسے نہیں تھے، فوری طور پر میں وہاں سے پلٹا۔ اور یہ بھی کوئی کیا ہے گلی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ چوراہے کا معاملہ بتا رہا ہوں۔ چوراہے پر جہاں پر گاندھی بوما سرکل ہے، 4 راستے وہاں پر نکلتے ہیں، سرکل کا واقعہ ہے، اور میں نے وہاں سے لوٹ کر آیا دکان کے پاس۔ جب دکان کے پاس آیا تو دکاندار نے کہا کہ بڑی صاحب کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی یہ پیسے جو گرے ہوئے ہیں یہ میرے ہیں، جہاں گرے تھے وہیں پر پیسے، جیسے گرے تھے وہیں سے ہی ہے۔ کئی 100 لوگ گزرتے ہیں، کئی لوگ دکانوں پر آتے جاتے ہیں، اور آج کل کوئی 1 نوٹ گر جاتی ہے، چاہے وہ 10 کی نوٹ ہو، چہرہ یوں پلٹا کر دیکھے نوٹ نظر نہیں آتی، سامنے کھڑا ہوا ہی پیر رکھ دیتا ہے، کھجانے کی کیا ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے 10 کی نوٹ جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے جب ہم اپنے مال کا حق صحیح جگہ لگا دیتے، اپنے مال کی جب ہم مکمل طور پر زکات نکال لیتے، اپنے مال کی طرف کسی گندے ہاتھ کے بڑھنے کے اللہ رب العزت توفیق نہیں دیتے۔ کوئی ڈاکو ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، کوئی چور ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، کوئی غلط ارادے سے اپنے مال کے اوپر خبزہ جما نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال مال کی خود حفاظت فرمائے، یہ یقین ہمیں ہونی چاہیے کہ اپنا مال اللہ نے عطا کیا، یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمیں حکم ہوا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مومنین کی صفت رب ذوالجلال تیسری صفت بیان فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال جہاں پر قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کے نکالنے کے فوائد بیان فرمائیں، زکوٰۃ نہ نکالنے کا عذاب کیا ہوگا، زکوٰۃ نہ نکالنے پر کیسی سخت پکڑ ہوگی، اس کو بھی بیان فرمایا۔ قرآن میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا، اور اس سونا اور چاندی کو تپا کر داغا جائے گا ان کے پیشانیوں کو، اور داغا جائے گا ان کے پہلوؤں کو، اور داغا جائے گا ان کے پشتوں کو، اور کہا جائے گا یہی وہ تمہارا مال ہے جس کو تم اٹھا کر رکھا کرتے تھے، چکو اللہ کے عذاب کو۔ رب ذوالجلال یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائے کہ داغا جائے گا ان کی پیشانی کو، داغا جائے گا ان کے پہلو کو، داغا جائے گا ان کے پشت کو۔ یہاں پر 3 اعضاء کا ذکر فرمایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ جب کوئی مستحق مالدار کے پاس آتا ہے اور آ کر اس سے سوال کرتا ہے تو مالدار سب سے پہلے ناگواری کا اظہار اپنے چہرے سے کرتا ہے، ناپسندیدگی اور ناگواری کا احساس ہوتا
ہے تو اس کا اشارہ سب سے پہلے پیشانی سے ہوتا ہے. فقیر کو دیکھا، اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں، اس کی پیشانی پر جھلیاں آنے لگتی ہے، اس کی پیشانی پر وہ آثار نظر آتے جو ناگواری کی ہے. تو رب ذوالجلال قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی پیشانی سے داغیں گے، اور اس کے بعد دوسرا ارشاد فرمایا ان کے پہلو کو اللہ داغیں گے. اس لیے کہ جب ناگواری کا اثر پیشانی کے ذریعے سے ظاہر ہوا اور یہ نہ دیتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے، یعنی کہ اب نہیں دیتا، پہلو موڑ لیتا ہے، وہ وہاں سے پلٹنے لگتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت اس کے پہلوؤں کو داغیں گے. اس کے بعد تیسرا رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس کے پیٹھ کو داغیں گے، اس لیے کہ وہ پہلو پھیرتا ہوا پیٹھ دکھا کر جانے لگتا ہے. تو اللہ رب العزت اس سونا اور چاندی کو دبا کر اس کے پیٹھ کو داغیں گے. تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ اتنا سخت عذاب ہے روز محشر سب لوگوں کے سامنے. جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، جب ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کسی کو جانور دیے، بکریوں کی شکل میں، گائے کی شکل میں، بھینس کی شکل میں، کسی اور جانور کی شکل میں اللہ نے جانور دیے. جانوروں پر بھی زکات ہے، اس کو بھی یاد رکھنی چاہیے. ہم نے تو آج تک سنا ہے صرف کیش مال لیا تو زکات، لیکن چھیلیاں کسی کے پاس ہے، پوٹلے کسی کے پاس، ان چھیلیوں پر بھی زکات نکلتی ہے. بوجھ کر اس میں سے زکات نکالنا فرض ہوتا ہے. اللہ نے کسی کو جانور دیے، اس میں سے اس نے زکات نہیں نکالا. اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن میدان محشر میں ان جانوروں کو فرما کیا جائے گا، خوب موٹا کیا جائے گا، اور وہ جانور اپنے کھڑوں کے ذریعے سے، اپنے سینگوں کے ذریعے سے اس کو رون دیں گے، اور کہا جائے گا یہی وہ جانور تھے جو تمہارے پاس تھے، جس کا حق تم نے ادا نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے، اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو اس مال میں سے حساب لگا کر ہم زکات ادا کیا کریں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں سورہ منافقون کے اندر انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں روزی عطا فرمائی. من قبل اس کے کہ ایاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فیقول ربی، تو اس وقت کہیں گے اے میرے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا وقت دے دے. کیوں وقت مانگیں گے؟ فاصدق، وقت اس لیے مانگیں گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیرے نام پر صدقہ کریں گے، ہم تیرے نام پر خرچ کریں گے، ہم تیرے نام پر زکات ادا کریں گے، جو مال تو نے عطا کیا اس مال کو ہم خرچ کیا کریں گے. لیکن اس وقت رب ذوالجلال کہیں گے کہ موقع تمہارے پاس تھا، اب موقع نہیں دیا جائے گا. دیا ہے اللہ مال، حرص نہ کریں، جمع کر رکھنے کی کوشش نہ کیا کریں، خرچ کریں. جمع کر رکھنے سے مال محفوظ نہیں ہوگا، خرچ کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے. اور آج دیکھیں تھوڑا سا کیا گھر بند کر کے کسی اور رشتے دار کے پاس جا کر آئے، یہاں پر دروازے پھوٹ گئے، بیروا توڑ دیے، سارا زیور اٹھا کر لے گئے، سارے پیسے وہاں پر ہڑپ کر کے لے کر چلے گئے تھوڑے وقت. لیکن ہمارا ارادہ کیا ہے؟ اچھا سا لاک ڈال کے جائیں گے تو کوئی بھی چور نہیں توڑے گا. اچھی سی کیا ہے پوری طرح سے مکمل طور پر انتظام کریں گے تو کوئی چور نہیں آئے گا. نہ مال کی اگر مال کا حق ادا نہیں کیے تو رب ذوالجلال اس مال کو کسی نہ کسی ذریعے سے بہا دیں گے، ختم کر دیں گے. زکات مکمل طور پر ادا کر رہے ہیں،
اور آپ ہزاروں روپے کے تالے ڈالنے کی ضرورت نہیں، معمولی تالا لگا کر جاؤ، لیکن رب ذوالجلال اس مال کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے گھر کی بھی حفاظت کریں گے۔ لیکن جب زکات نہیں ہوگی، سخت پکڑ اللہ کے یہاں ہوگی۔ یہاں پر رب ذوالجلال دنیا کے اندر برکت ختم فرما دیں گے، لیکن روز محشر سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل فرمائیں۔ علامہ ابن سینان رحمۃ اللہ علیہ کا ابن سینان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند دوست آئے، تو ابن سینان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی چلو، ایک پڑوسی ہے، مسلمان ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، کوئی دلاسا دے کر آتے ہیں۔ ابن سینان رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے پڑوس کے پاس۔ وہ آدمی نوجوان تھا، رو رہا تھا، بہت زور زور سے چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صبر کیا کرو، موت ہر ایک کو آتی ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بھائی چلا گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ صبح اور شام میرا بھائی عذاب میں مبتلا ہے۔ ابن سینان اور جتنے ان کے ساتھیاں تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ عذاب میں؟ کیا آپ کو غیب کا علم ہے؟ غیب کا علم تو صرف خدا کو ہے، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں۔ خبر کے اندر کیا چل رہا ہے، کس کو عذاب ہو رہا ہے، کس کو جنت کا گڑھا بنا دیا گیا ہے، یہ صرف اللہ جانتے ہیں، تم تو نہیں جانتے ہو۔ تمہیں کیسا پتا کہ تمہارے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں غیب کا علم ہے؟ میں کہا کہ نہیں اس بات نہیں ہے، لیکن واقعہ دراصل یہ ہے، جب میں نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا، سارے لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں اپنے بھائی کی قبر کی مٹی درست کر رہا تھا، اس وقت وہاں بیٹھ کر استغفار پڑھ رہا تھا، تو میرے بھائی کی قبر سے آوازیں میں نے سنی۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ مجھے اکیلے یہاں بٹھا کر چل بسے ہو، میرے اوپر عذاب مسلط ہے، قد کنت اصلی قد کنت اصوم، میں نماز بھی پڑھا کرتا تھا، میں روزے بھی رہا کرتا تھا، لیکن مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ زندگی میں نماز بھی ہے، زندگی میں روزوں کا اہتمام بھی ہے، لیکن پھر بھی عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ آوازیں جب میں نے سنی اور یہ چیخ و پکار میں نے سنی، بھائی کی شفقت میرے دل کے اندر آئی۔ میں نے قبر کا ایک کونا ہلکا سا مٹی ہٹائی اور میں نے دیکھا قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ میرے بھائی کے گلے کے اندر ایک توق ہے جو آگ کا بنا ہوا ہے، میرا بھائی آگ کے اندر لپٹا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ بھائی کی شفقت میرے دل کے اندر آئی، میں نے اس توق کو نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو میرے ہاتھ، میری انگلیاں جل گئیں۔ انہوں نے اس بھائی نے اپنی انگلیاں حضرت سینان کے سامنے اور ان دوستوں کے سامنے کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا ہاتھ جل گیا ہے، میری انگلیاں جل گئی ہیں۔ حضرت سینان فرماتے ہیں کہ واقعی اس کا ہاتھ جل کر کالا کوئلہ بن چکا تھا۔ لیکن جب یہ واقعہ انہوں نے اس کے بھائی سے سنا تو کہا کہ واقعی اللہ رب العزت کا فرمان سچ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے بھائی پر جلدی سے عذاب کو مسلط کر دیا ہے، اور اللہ کے حضرت سینان حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رب ذوالجلال کبھی کبھی سبق سکھانے کے لیے اس جیسے واقعات کو رونما فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مال میں سے حساب لگا کر اللہ کے لیے زکات نکالیں۔ اگر یہاں پر جتنے ساتھی ہیں اگر سب کے سب اپنا مکمل اپنی مال کی زکات ادا کر دے تو ہمارا یہ محلہ جتنا بھی ہے اس کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اگر مسلمان اپنے مال کی زکات مکمل طور پر ادا کر دے کوئی بھکاری نظر نہیں آئے گا۔ اور آج کل بھکاریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ
مالدار کو جتنا مال ملتا ہے اتنی زیادہ کنجوسی، اتنا زیادہ بخل آ جاتا ہے، اور فقیروں کے پاس جتنا بھی ملتا ہے وہ اس پر قناعت نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت دنیا سے فقیر کیسے ختم ہوں گے، دنیا سے فقیر کیسے ختم ہو جائیں گے؟ کوئی کہے عمل رہا تو بتاؤ، کوئی آپ کی تدبیر، کوئی آپ کی رائے۔ حضرت نے فرمایا کہ جتنا مال اللہ نے مالداروں کو دیا ہے، اگر وہ اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کر دیں اور فقیروں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اس پر قناعت کرے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، جتنا مل رہا ہے اس پر صبر کرے، تو دنیا سے فقیر ختم ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ وقت ہے ہمارے پاس کہ اپنے گھر والوں کے پاس زیورات ہیں، حساب لگاؤ، زکوٰۃ نکالا کرو۔ اپنے پاس اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کا حساب لگاؤ، اس میں سے زکوٰۃ نکالا کرے قیامت کے دن، تاکہ ہم جو دردناک عذاب رب ذوالجلال زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اس عذاب سے ہم بچ سکیں۔ آج کل تو ہمارا خیال یہ، کوئی آئے اسے 100 روپئے دے دیے، اسے 500 دے دیے، اسے 200 دے دیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا۔ 40,000 آپ کے پاس ہے تو 1,000 زکوٰۃ اس میں سے نکلتی ہے۔ 40 لاکھ آپ کے پاس ہے تو اس میں سے 1 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ حساب لگا کر نکالو۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی مشقت اور اپنے دل پر تھوڑا سا پیر رکھ کر اپنے نفس کو قابو میں کرتے ہوئے نکال دو، قیامت کے دن سے بڑے پریشانیوں سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے۔ اگر ہم دنیا کی خواہش، دنیا کی لالچ، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے تھوڑے مزے کے لیے اپنے مال کو جمائے رکھو گے، رب ذوالجلال آخرت کے اندر پکڑیں گے تو اس پکڑ سے ہم بچ نہیں پائیں۔ تو اس لیے ارادہ کریں گے انشاءاللہ جو مال رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا اس مال میں سے حساب لگا کر مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔